السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ جلیل عباس جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں پاکستان کے واشنگٹن میں، اور انہوں نے بہت یو ایس پاکستان ریلیشنز کا بہت امپورٹنٹ ایز امبیسڈر کور کیا ہوا ہے ایرا، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے یو ایس پاکستان ریلیشنز کی جو سٹیٹ اس وقت ہے، جو اس وقت صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں یو ایس پاکستان ریلیشنز میں۔ ان پرسیپشنز کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، یہ پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں یو ایس پاکستان ریلیشن میں۔ میڈیا پرسیپشن بھی ہے، میڈیا جو بات کر رہا ہے، جو رپورٹ کر رہا ہے، وہ یہی کر رہا ہے کہ تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اس پرسیپشن سے؟ اور فاروق صاحب، اس حقیقت سے تو آپ بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک جس کی نوعیت کے تعلقات تھے 50s میں، 60s میں، 70s میں یا 80s میں، تو ہمارے اس وقت وہ اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پورے گلوب کے اندر ایک کافی زیادہ ایک تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، الائنسز بھی تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے، وہ ابھی بھی ایک مینیجبل سطح پہ چل رہے ہیں۔ مینیجبل سطح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک کو اپنی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس خطے کا ایک بہت ہی اہم ملک ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، 200 ملین ہماری جو سی ہے آبادی ہے، جو کہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی ایک اکنامک پاور ہے، جس کا اعتراف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی جو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں اس کا اعتراف وہ بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جس قسم کا ایک رول پلے کرتا ہے اسلامک ورلڈ کے اندر، تو پاکستان کو کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات نہ بھی ہوں، جو جس قسم کے ہمارے 50s یا 60s یا 70s میں تھے، تو ایک دوسرے کی ضرورت کے مد نظر ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں ایک بریک نہیں آئے گی۔ سر، ایک جو یہاں پر میں ایک اور پبلک پرسیپشن کی بات کروں گا دوبارہ۔ پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ ایک ٹرائنگولر اسٹریٹجک ریلیشن ایمرج کر رہا ہے اس ریجن میں بٹوین کابل، نیو دہلی اینڈ واشنگٹن، اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ بات درست ہے کہ یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ایمرج کر رہا ہے، ٹرائنگولر ریلیشن شپ، ایک تو یہ بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ ریلیشن شپ ایمرج کر چکا ہے تو کیا ابھی بھی ہمارے پاس اتنی اسپیس موجود ہے کہ ہم ایک نارمل کوآپریٹو ریلیشن واشنگٹن سے رکھ سکیں اور نارمل کوآپریٹو ریلیشن کابل سے رکھ سکیں؟ ہمارے ایک تو آپ نے جو ٹرائنگولر ریلیشن شپ کی بات کی، مجھے یہ سمجھ جو آئی ہے کہ امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ تو تعلقات جب سے کولڈ وار کا خاتمہ ہوا ہے، جب سے سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، جب سے ہندوستان جو کہ پہلے سوویت آربٹ میں تھا اور اس سوویت آربٹ سے اس کے اثرات سے باہر نکلا، تو اس نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ امریکہ کو کہ اپنے ایک تھے اسٹریٹجک انٹرسٹ، اس کے اندر چائنا بھی تھا، اس کے اندر اور بھی جو خطے میں جو سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، تو اس میں ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بہت بہتر ہونے شروع ہوئے۔ یہ آپ نے درست فرمایا کہ جو ایک افغانستان ایک بن گیا ایک طریقے سے ایک پوائنٹ آف کنورجنس بٹوین یو ایس، لیکن اس کو میں ایک ٹرائنگولر ریلیشن شپ نہیں کہوں گا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت ہی دیرینہ تعلقات ہیں، ہمارا ایک بڑا ایک سمبیوٹک قسم کا ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ۔ افغانستان کے ساتھ اگر آپ کے ایک نیبرز ہونے کے تحت اختلافات بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی پاکستان کے اوپر ڈپینڈنس رہی ہے، پاکستان کی افغانستان کے اوپر ڈپینڈنس رہی ہے کافی عرصے سے، اور اب پچھلے 30 35 40 سال سے جس طریقے سے افغانستان کی پاکستان کے اوپر ڈپینڈنس رہی ہے ریفیوجیز کے سلسلے میں، جتنے بھی جب بھی کبھی افغانستان کے اوپر کوئی چیلنجز آئے یا افغانستان کے لوگوں کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، تو اس میں انہوں نے اگر ایک ملک کی طرف دیکھا تو پاکستان کی طرف دیکھا۔ اگر آپ ٹریڈ کا والیوم دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ، تو ہمارے اس وقت کوئی تقریباً $2.5 بلین کے قریب ہماری ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ۔ تو وہاں کے جو لوگوں کے
کے جو جذبات ہیں پاکستان کے لیے، آپ دیکھیں نا کہ اگر ٹوٹل آبادی دونوں ممالک میں پشتونس کی وہ 65 ملین کے قریب ہے، تو اس میں 40 ملین کے قریب پشتونس تو پاکستان کے اندر ہیں، اور ان کے آپس میں ایک ٹریڈیشنل تعلقات بھی ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں. تو اس حساب سے ہماری ان کی ایک طرح سے پاکستان کی طرف، پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے ان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رشتہ کوئی بھی اور ملک وہ ریپلیس نہیں کر سکتا ان کی عوام کے دلوں میں. تو یہ ٹرائنگولر ریلیشن شپ نہ ہوا بلکہ انڈیا اور امریکہ کا کنورجنس ہو گیا ہے افغانستان پہ، یہ کہنا؟ جی بالکل صحیح. اچھا، یہ بھی سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ ایک طرف انڈیا، افغانستان اور واشنگٹن ہے، اور دوسری طرف چائنا، پاکستان، رشیا، ایران یہ ہیں. یہ بات درست ہے؟ کافی سارے اینالسٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے، ماں سوائے رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ابھی پچھلے چند سال سے بہت بہتری کی طرف گامزن ہیں. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے ہی پرانے ہیں جتنے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ پرانے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چوین لائی اور ماؤ زیتونگ جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے پاکستان کے، وہ آج بھی لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، بہت ہی اچھے الفاظ میں پاکستان کا ذکر کرتے تھے. پاکستان نے ہمیشہ ایک برج کا رول ادا کیا ہے، اور برج کا رول جو امریکہ میں جو سیریس طبقہ ہے وہ اس رول کو ریکگنائز کرتے ہیں. مثلاً 1971 کے اندر پاکستان نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا کہ اس وقت امریکہ اور چائنا کے تعلقات آپس میں نہیں تھے. پاکستان نے ایک رول پلے کیا جس کے تحت سیکرٹری آف اسٹیٹ اس زمانے کے وہ ہنری کسنگر پاکستان، ان کا ایک سیکرٹ وزٹ ہوا تھرو پاکستان ٹو چائنا، اور جس سے کہ تعلقات ہم پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ آج تک پاکستان نے نہ چائنا کو اپنی قربت کی وجہ سے امریکہ کے خلاف استعمال کیا، اور نہ ہی جب ہمارے اسٹریٹجک تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ 50s 60s 70s میں، اس میں ہم نے امریکہ کے ساتھ ہماری قربت کو اپنا چائنا کے خلاف کیا، بلکہ ہم نے دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی، بیکاز ہماری ایک کنوکشن تھی کہ دونوں جو سپر پاورز ہیں، چائنا از آلسو ایمرجنگ سپر پاور، تو اس کے اور امریکہ کے درمیان اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو وہ نہ صرف خطے کے لیے بہتری کا وہ باعث بن سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے بہت سود مند ہو سکتے ہیں. تو ایران کی آپ نے بات کی، ایران کے ساتھ ہمیشہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. آپ کو غالباً معلوم ہوگا کہ میں جب واشنگٹن میں سفیر تھا تو میں خالی پاکستان کا سفیر ہی نہیں تھا بلکہ میں ایران کے جو انٹرسٹس ہیں ان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو واشنگٹن میں جو پاکستان کا سفیر ہوتا ہے وہ ٹریڈیشنلی وہ پچھلے 40 سال سے جب سے امریکہ اور ایران کے تعلقات میں ایک وہ سربیری شروع ہوئی یا ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم ہوئے تو اس وقت سے پاکستان ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کر رہا ہے. تو وہ اس نے یہ ہم ایک ہماری جو پالیسی ہے ریجنل پالیسی، ہماری جو ایک نیبرہڈ پالیسی ہے یا ہماری ایک اوور آل پالیسی ہے، اس میں اس کا ایک خاص جو ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خطے کے ممالک ان کے درمیان اپنا ایک تعلقات بہتر کرنا ہے. روس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی ایک سمت میں جا رہے ہیں. روس کے ساتھ وہ جو ایک آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھیں افغانستان کی جنگ کے بعد، وہ کافی حد تک وہ ختم ہو گئی ہیں. دونوں ممالک آپس میں قریب آ رہے ہیں. ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پاکستان کی شمولیت کے لیے نہ صرف چائنا نے بھرپور سپورٹ کیا بلکہ رشیا نے بھی بہت ہی بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ایک ہماری ایک فارن پالیسی کا ایک اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک یہ ایک ایلیمنٹ ہے. ٹھیک. سر جو میرے سورسز ہیں، میں ایک اسپیسیفک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. میرے جو سورسز ہیں ملٹری میں وہ اس خدشے کا اظہار، مطلب ایک ملٹری کے اندر ایک خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں انڈیا ایک اور ایڈونچر پاکستان کے خلاف کر لے، اور ملٹری میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. جیسے وہ سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ ایک ہوا تھا، اس طرح کا کوئی ایک ڈرامہ دوبارہ آنے والے دنوں میں ہو
اور شاید امریکن ایڈمنسٹریشن انہیں سپورٹ کری ہو. یہ حقیقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اس خوف کا اظہار ملٹری کے اندر کیا جا رہا ہے. جو میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہمارے تعلقات امریکہ سے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کسی ایڈونچر کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں اس کو بالکل نہیں دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ اس قسم کا ایڈونچر جو ان سا ہے وہ خطے میں بہت ہی زیادہ انسٹیبلٹی لائے گا. ایز اے ملٹری پلانر تو ہمیں کسی بھی ایونچویلٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بھی اس قسم کی جو ہے ایڈونچر جو ہے ملٹری ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آ کے گفتگو جاری رکھیں گے یو ایس پاکستان ریلیشنز پہ. جی ویلکم بیک ناظرین. سر یہ بتائیے گا کہ یو ایس انڈیا کے اسٹریٹجک ریلیشنز تو ایمرج ہو گئے ڈیولپ ہو گئے, تو اب ہمارے لیے پاکستان کے لیے اب ایسی صورتحال میں جب ہم اسٹریٹجکلی الائیڈ نہیں ہوں گے واشنگٹن کے ساتھ اور انڈیا ہوگا, تو ہمارے پاس پالیسی آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس پالیسی آپشن بڑی کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے جو اسٹریٹجک انٹرسٹس امریکہ کے ساتھ کنورج نہیں ہو رہے, لیکن ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک امریکہ اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کی گڈ ول اور پازیٹیو ٹریجیکٹری کو مینٹین رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گڈ ول کو اور پازیٹیو ٹریجیکٹری کو مینٹین کرنے کے لیے دونوں ممالک نے بہت ہی کوشش کی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ آتی بھی ہے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ, تو اس کے بعد جس قسم کا انٹریکشن ہوتا ہے اس کے بعد دونوں ممالک دوبارہ وہی اس ایک مینیجڈ لیول پہ آ جاتے ہیں. میرے ذہن کے اندر میں جب فارن سیکرٹری تھا تو اس زمانے میں وہ جو ایک بہت ہی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے پاکستان افغانستان بارڈر پہ, وہ سلالہ انسیڈنٹ کا تھا, جس کے اندر ہمارے 26 سولجرز کی شہادت ہوئی ایز اے ریزلٹ آف جو وہاں کی نیٹو اور یو ایس فورسز کی طرف سے اٹیک جو آیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریسنٹ ایئرز میں وہ بہت ہی ایک لو تھا ایک ہمارے جو ریلیشن شپ میں. تو اس کے بعد جو ہماری انگیجمنٹ ہوئی, آپ نے دیکھا کہ جس قسم کا ریئیکشن پاکستان کی طرف سے آیا, امریکہ کی طرف سے معافی بھی مانگی گئی, اور اس کے بعد دونوں ایک ممالک میں جو ایک جس قسم کا انٹریکشن ہوا, اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ایک شروع ہوا, 6 ورکنگ گروپس بنے. 6 ورکنگ گروپس میں اکانومی اینڈ ٹریڈ تھا, کاؤنٹر ٹیررزم تھا, ڈیفنس کوآپریشن تھا, نیوکلیئر نان پرولیفریشن اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے ایشوز تھے, جو انرجی سیکٹر کوآپریشن تھی اس کے اندر, اور اس کے اندر ہی جو ایجوکیشن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو بنے ورکنگ گروپ. تو اس میں بہت ہی اچھی ایک ہماری ایک پروگریس ہوئی اور ہمارا ایک بڑا ایک کوآپریٹو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک ابھی بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس امپورٹنٹ ریلیشن شپ کو اس کو ایک پازیٹیو ٹریک کے اوپر رکھا جائے. سیکرٹری ٹلرسن کا جو وزٹ آیا, میں فارن آفس جو کہ میرا تعلق پچھلے 38 سال سے وزارت خارجہ سے رہا ہے, تو آپ کو ایک نیچرلی ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, تو آپ بریفنگ لیتے ہیں اپنے کولیگز سے. تو مجھے جو یہ فیلنگ ہوئی ہے کہ بہت ہی پازیٹیو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, اور وہ جو ڈائیورجنسز جو کہ نارملی پرسیو کی جاتی ہیں اس کو دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے برج کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کوشش ہے, اور پاکستان نے اپنا نقطہ نظر اس کو بہت ہی واضح طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, افغانستان کے بارے میں بھی اور جو باقی جو ایریاز آف کوآپریشن ہے اس کے بارے میں. ایسا جب ہمارے جن ادوار میں ہمارے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشنز نہیں رہے, ہمارے ریجنل اور انٹرنیشنل سٹیٹس میں کیا فرق پڑتا ہے اس کا, جب ہم گہری دوستی نہیں ہوتی ہماری امریکہ سے؟ یعنی میرا خیال ہے وہ شاید 65 کی وار کے بعد کا پیریڈ ہو گیا شاید ایک وہ, اور اسی طرح وہ پریسلر امینڈمنٹ کے بعد جب کا جو پیریڈ ہے, کیا چینج آتی ہے ہمارے انٹرنیشنل اور ریجنل سٹیٹس میں جب ہم
گہری دوستی نہیں ہوتی ہے امریکہ سے ہماری؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کی امپورٹنس کسی ایک ملک کے ساتھ گہری دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کی امپورٹنس آپ کی اپنی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کا ہیومن رائٹس کونسل میں جو الیکشن ہوا، اس میں جس اوور ویلمنگ میجورٹی سے میرے خیال میں 150 سے زیادہ اس کے اندر آپ کو ووٹ ملے ہیومن رائٹس کونسل کے اندر، وہ ایک آپ کو ایک ریفلیکشن ہے اس پاکستان کی اس اہمیت کی جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذہن میں ہے پاکستان کے لیے. پاکستان جو جتنی بھی نیوکلیئر نان پرالیفریشن ریجیمز ہیں اس کے اندر بہت ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پاکستان جو کلائمیٹ چینج کے اندر فار انسٹنس جو پیرس میں 2016 میں جو اکارڈ ہوا تھا، اور کلائمیٹ چینج بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اندر پاکستان نے ایک بہت ہی اچھا ایک رول پلے کیا جس سے ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا. تو پاکستان از سین ایز اے کنسنسس بلڈر. دوسرا آپ دیکھیں نا کہ آپ کی جو اپنی لوکیشن ہے، کہ آپ کے ایک طرف 2700 کلومیٹرز ہے افغانستان، آپ کے تقریباً 2900 کلومیٹرز بارڈر ہے ود انڈیا، آپ کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، آپ کا بارڈر ہے چائنا کے ساتھ، اور جس طریقے سے پاکستان ایک اکنامک انٹیگریشن کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کا یہ تو دس از گوئنگ ٹو برنگ اباؤٹ یہ ایک جو ریولیوشنری قسم کی ایک چینجز لے کے آئے گا یہ والا یہ اس قسم کے سارے پروجیکٹس. تو پاکستان کے بارے میں ابھی جو جتنی بھی لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں تو وہ تو پاکستان کے بارے میں بہت ہی پازیٹیو رپورٹس ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ یہ بہت ہی ترقی کرے گا اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اپنا یہ جو ہے کمیونٹی آف نیشنز. ایک چیز اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں اور میں سچی بات کروں گا، میری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشنز نہیں ہے، لیکن ایک چیز باہر بیٹھے ہوئے، چاہے میں امریکہ میں بھی ہوتا تھا یا کسی اور ملک میں تعیناتی ہوتی تھی، تو انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی جو سی ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے آپ کے جو ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی اوور آل ایک پاکستان جو ایک اسٹرینتھ کے لیے وہ بہت ہی ایک اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ جب ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں تو بہت سے موقعوں پہ میرا خیال ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں جب ہمیں لون کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ شاید امریکنز ہمیں سپورٹ کیا کرتے تھے. تو اس نئی صورتحال میں کیا وہ دے ول کنٹینیو ٹو سپورٹ اس؟ اور دوسرا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اسی سوال کا حصہ بنا کے، کہ انڈیا کی طرف سے وہ جو اڑی اٹیک کے بعد ایک اٹیمپٹ کی گئی ٹو آئسولیٹ پاکستان ایٹ دا انٹرنیشنل ریجنل لیول، ساکھ نہیں ہونے دی یا اس طرح کی جو واقعات کیے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو افیکٹ کریں گی امریکہ سے ہماری گہری دوستی نہ ہونے کی وجہ سے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہندوستان آئسولیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی 21 اگست کے اندر، تو 3 جو اہم ممالک ہیں اس خطے کے، انہوں نے امیڈیٹلی پاکستان کی ریئیکشن سے پہلے ہی ان کا ریئیکشن آ گیا. چائنا کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان جو ہے ایک آل ویدر فرینڈ ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں، اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ اس کی مثال نہیں ملتی، یہ انہوں نے کہا ہے. اور روس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان بہت ایک اہم ملک ہے اور پاکستان کے اوپر جو انڈیو پریشر ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی. اسی طریقے سے ایران کی طرف سے ایک بہت اسٹیٹمنٹ آئی. بہت سے ابھی کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے کشمیر کے اوپر پاکستان کے اوپر کے جو موقف کی تائید کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کس طریقے سے آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. پاکستان اسلامک کنٹریز کے اندر ایک اہم رول پلے کرتا ہے، پاکستان ہیومن رائٹس کونسل میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے،
جو OIC کے اندر اس کا ایک بڑا ایک اہم رول ہے. تو پاکستان ایک ایمرجنگ ایک ریجنل پاور ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی بھی آئسولیٹ کر سکتا ہے. وہ دوسرا اس جو سوال کا جو دوسرا حصہ ہے IMF والا، وہ میرا خیال ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اگر ہم ایک بریک پہ چلے جائیں ناظرین، واپس آ کے IMF والا جو سوال کا حصہ ہے اس پہ جواب دیکھیں گے کہ جیلانی صاحب کیا جواب دیتے ہیں اس کا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر وہ جو IMF والا سوال کا حصہ تھا کہ IMF سے ہمیں سپورٹ ملتی تھی لون کے لیے امریکہ کی طرف سے، اس پہ کیا وہی پالیسی ہوگی امریکہ کی یا کوئی اس میں تبدیلی آ جائے گی اس حوالے سے؟ اس میں عمر فاروق صاحب جو آپ کے سوال کے پیچھے جو ازمپشن ہے کہ ہمیں شاید اس کی IMF کی ضرورت ہو پھر پڑے. IMF کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کہ آپ کی جو اکنامک کنڈیشن کافی خراب ہو. اس وقت جو آپ کی اکانومی کی جو ایک صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شاید ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر مستقبل میں کبھی ضرورت پڑتی بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے مخالفت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اکنامکلی اسٹرانگ پاکستان وہ نہ صرف خطے میں جو ایک اچھا ایک سٹیبل ملک کا رول ادا کر سکتا ہے، امریکہ کے لیے بھی وہ ایک ضروری ہے کہ پاکستان ایک سٹیبل اور اکنامکلی پراسپرس ملک ہو. اور امریکہ کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے یا وہاں کے جو کانگریس کے ممبرز ہیں، وہ ہمیشہ پاکستان کی اکنامک اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان اکنامکلی مضبوط ہونا چاہیے. اور اگر ان کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے تو وہ ایک کنٹرڈکشن ہوگی ان کی طرف سے. تو مجھے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی حقیقت ہے کہ پچھلے 4-5 برس میں جب میں تھا وہاں پہ 3-3.5 سال واشنگٹن میں، تو ہمیشہ امریکہ نے پاکستان کی سپورٹ کی. بلکہ جتنے بھی ہمارے جو میگا پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ داسو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہو، اس کے اندر انہوں نے سپورٹ کیا. یہ دیامیر بھاشا ڈیم کا جو پروجیکٹ تھا اس کے اندر بھی ان کی طرف سے بڑی خاطر خواہ ایک سپورٹ ملی ہے. سر ایک جو پبلک پرسیپشن بہت عرصے کی پبلک پرسیپشن چلی آ رہی ہے کہ شاید امریکہ کے سے جو تعلقات ہیں ہمارے، اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے ملٹری اور پولیٹیکل انٹرسٹ سرو ہو رہے ہوتے ہیں رولنگ ایلیٹ کے، پاکستان کے. یہ اس پہ میڈیا میں بھی لکھا جاتا ہے، کچھ خاص مخصوص ایڈیالوجی کے لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ امریکہ سے جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ آپ کے ملٹری پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ سرو ہو رہے ہوتے ہیں رولنگ ایلیٹ کے. اس پرسیپشنس پہ آپ تبصرہ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات مینٹین کرنا سپر پاورز کے ساتھ وہ اوور آل بہتر ہوتے ہیں ممالک کے لیے. تو پاکستان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا وہ ایک ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل کنسنسس اس کے اوپر ہے. جس طرح میں نے سمجھا کہ اس میں کبھی کبھی دراڑ آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد دراڑ کے باوجود وہ ایک یہاں پر ایک خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ چاہے ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہوں یا چاہے ہماری جو بیوروکریسی ہو یا لیڈرشپ ہو، کہ تعلقات کو اس ڈگر پہ نہ لے کے جائے کہ کوئی بریک آ جائے، اور تعلقات کو آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ایک ٹریجیکٹری کے اوپر. تو چاہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، چاہے چائنا کے ساتھ ہوں یا رشیا کے ساتھ ہوں، اس میں نیشنل انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. سر اگر آپ کو یہ ٹاسک پرفارم کرنا پڑے ایز اے سیزنڈ ڈپلومیٹ کہ پاکستان اور US ریلیشن جو ہیں اس میں جو آنیسٹلی جو ریالٹیز ہیں وہ آپ پاکستانی لوگوں کو بتائیں، پاکستانی عوام کو کنونس کریں کہ یہ ریلیشن ہمارے لیے اہم بھی ہیں اور اسٹریٹجک بھی نہیں ہیں، گہرے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے، تو آپ کیا کریں گے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ اسٹریٹجک ریلیشنز نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لیے اہم ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں اس کی اہمیت جو تعلقات کو بہتر رکھنے کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ایک اپنے نیشنل انٹرسٹس کو
ہمیشہ ایک پرائمری اس کو آپ کی ترجیح آپ کی ہونی چاہیے. آپ کے جو اپنے ملکی مفادات ہیں اس کو پریزرو کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے تعلقات امریکہ سے بھی بہتر رکھنے چاہیے اور باقی جو امپورٹنٹ پاور سینٹرز ہیں ان سے بھی بہتر رکھنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دنیا ایک طریقے سے گلوبل ولیج کی طرح سے ہے جہاں پر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سے بگاڑ کے نہ رکھیں. آپ کے اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو آپ کی اس کے اندر آپ کو فوائد بھی ملتے ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ وہ میں کہتا ہوں کہ اگر کہ یہ ایک آپ کو ایک پالیسی جو سی ہونی چاہیے وہ ایک جامع اور مضبوط پالیسی ہونی چاہیے جو ایک مرتب ہونی چاہیے جس کے اندر اگر کوئی غلط بات کہے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ غلط بات ہے, آپ نے غلط بات کی ہے. جس طریقے سے ریئیکشن آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ کے بعد ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ طرف سے بھی, ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بھی, ہمارے فارن آفس کی طرف سے بھی, میڈیا کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یک زبان میں جو انہوں نے ایک اس پہ ریئیکشن دیا اس کے اوپر وہاں پر بھی ایک احساس ہوا کہ یہ پاکستان کو یہ آئسولیٹ کرنا یا پاکستان کو مناسب بات نہیں یا پاکستان کو انوائے کرنا امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیریز آف میٹنگز وہ اپنا ہونی شروع ہوئی ہیں. فارن منسٹر گئے, وہاں پر ریکس ٹیلرسن کے ساتھ ملاقات ہوئی, وہ یہاں پہ اب جنرل ان کے آ رہے ہیں میٹس ڈیفنس کے, وہ آئیں گے غالباً نیکسٹ منتھ. تو اس سے ایک آپ کے تعلقات میں پھر دوبارہ ایک طریقے سے ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک سر, کسی زمانے میں سنتے تھے کہ انڈین لابی اور اسرائیلی لابی پاکستانی انٹرسٹ کے خلاف واشنگٹن میں کام کرتی ہے. مطلب یہ ابھی حالیہ دنوں میں تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ جناب وہ پاکستانی ہی ہیں جو یہاں سے ناراض ہو کے گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ جب امبیسڈر تھے تو یہ لوگ کتنا ایک بڑا ٹربل کاز کر رہے تھے پاکستانی ڈپلومیسی کے لیے؟ عمر فاروق صاحب, میں 3.5 سال امریکہ میں رہ کے تو ایک چیز سر یہ آپ جواب دیجئے, لیکن چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑے گا. بریک لے کے اس کے اسی سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. تو سر یہ ناراض پاکستانی کتنا ایک ٹربل کاز کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی ڈپلومیسی کے لیے واشنگٹن میں؟ میرے 3.5 سال کا 3.5 سال کا جو اسٹے تھا واشنگٹن میں, اس میں میں نے محسوس کیا کہ ہمارے امریکہ کے اندر چیلنجز بہت بڑھ گئے. آپ نے شروع میں آپ نے بات کی کہ جو وہاں پہ لابیز ہیں پاکستان کے خلاف کر رہی ہیں, تو میں کم از کم 6 لابیز کاؤنٹ کر سکتا ہوں. اچھا. ایک تو سب سے جو ہے وہاں پر پرو انڈیا لابی ہے. جب سے ان کے تعلقات اسٹریٹجک تعلقات وہ ڈیولپ ہوئے ہیں امریکہ اور ہندوستان کے, تو وہ وہاں پہ بہت ہی ایک اسٹرانگ پرو انڈیا لابی ایمرج ہوئی ہے. اور یہ پرو انڈیا لابی ان کی ایڈمنسٹریشن میں بھی ہے, ان کے کانگریس میں بھی ہے, میڈیا میں بھی ہے, تھنک ٹینکس میں بھی ہے. دوسری بڑی جو اسٹرانگ لابی ہے وہاں پر وہ ہے اینٹی چائنا لابی. وہ بھی بڑا, بیکاز آج جو موجودہ حالات ہیں اس میں امریکہ کے اندر چائنا کو ایک کمپیٹیٹر کی طور پہ دیکھا جاتا ہے اور فیوچر رائیول کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ایک بڑی اسٹرانگ اینٹی چائنا لابی وہاں پہ ڈیولپ ہوئی, اور وہ ہر جگہ پہ ہے. اور وہ لوگ پھر اینٹی پاکستان بھی ہیں ہمارے بڑے امریکہ چائنا کے ساتھ بہت قریبی تعلقات کی وجہ سے. ایک وہاں پہ نان پرولیفریشن لابی ہے جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ابھی وہ شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن وہ پھیلاتے رہتے ہیں پاکستان کے. پھر وہاں پر جو ایک لابی ہے وہ اسلاموفوبس لابی ہے, جو کہ جو مسلمانوں کے اور جو پچھلے 1-2 برس سے ان میں, اور انفارچونیٹلی ہمارے وہاں پہ جو کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جس پہ کچھ وہ جو تانے بانے ہماری مسلم کمیونٹی سے ملتے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو ان سے ہے وہ ایک تاثر پیدا ہوا. اور ایک وہاں پہ ایک میں کہتا ہوں اپرچونسٹ لابی. تو اپرچونسٹ لابی وہ لابی ہوتی ہے جو ان تمام لابیز کو خوش کرنے کے لیے, اپنی ریلیونس کو بڑھانے کے لیے, تو وہ غالباً ناراض پاکستانیوں کو آپ اپرچونسٹ لابی میں, میجورٹی پاکستانیوں کی وہاں پہ بہت ہی پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں.
یقین مانیے کہ وہ جب وہاں پہ انڈیپینڈنس ڈے کا فنکشن ہوتا ہے، جس جوش و خروش سے امریکہ کے ہر شہر میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ ایک اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اتنی سینسٹیو فیل کرتے ہیں جتنے کہ یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے کرتے ہیں. ان کی تعداد بہت آٹے میں نمک کے برابر میں ہے. یہ بہت ہی کم لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی اپنی نہ صرف یہ کہ اپنی کمیونٹی میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ایسے لوگوں کی، ان کی وہاں پہ بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں کئی جو امریکنز ہیں جو سیریس لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوری یہ لوگ کوئی کریڈیبلٹی انجوائے نہیں کرتے، اور پاکستان میں تو ان کی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. سر یہ ایک جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں کہ جو ٹرمپ فیکٹر ہے اس کو پاکستان کے اندر مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کی وجہ سے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں. یہ تاثر بہت عام ہے پاکستان میں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعی یہ درست بات ہے کہ ٹرمپ فیکٹر جو ہے بڑا حالات کو خراب کر دیا؟ فاروق صاحب مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی ہے، بہت ہی حیرانگی ہوئی اس وجہ سے کہ اگر آپ ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، اور ریپبلکن پارٹی نے جو ان کا جو ایک ہوتا ہے الیکشن سے پہلے ایک کنونشن ہوتا ہے، تو کنونشن کے اندر جو انہوں نے ایک فارن پالیسی مینیفیسٹو جس کو کہتے ہیں پلیٹ فارم، وہ جب ایشو کیا فارن پالیسی مینیفیسٹو ریپبلکن پارٹی کا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر 2 پیراگرافس ہیں پاکستان کے اوپر، اور وہ دونوں کے دونوں پیراگراف بڑے پازیٹیو ہیں. اس میں انہوں نے کیا لکھا کہ، اور اس کو فارن پالیسی مینیفیسٹو کو پریزیڈنٹ اس وقت کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے ہی انویل کیا. ریپبلکن جو کنونشن ہوتا ہے جہاں پہ ان کی انڈورسمنٹ ہوئی، وہاں سے ہی ایز پریزیڈنشل نامینی اسی میں ہی اس فارن پالیسی پلیٹ فارم کی جو ہے انڈورسمنٹ ہوئی کنونشن کی طرف. 2 پیراگرافس. پاکستان بہت اہم ملک ہے، پاکستان کے ساتھ امریکہ کے دیرینہ تعلقات ہیں. اور تیسری بات جو لکھی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل کانفلکٹس کی وجہ سے جو تعلقات میں جو ایک دراڑ پیدا ہوئی ہے، ریپبلکن پارٹی اس کو کریکٹ کرے گی. انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوتھ لینے کے بعد ان کی ملاقات، ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ، سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ. میں جب انہوں نے ایک امبیسڈرز کا ڈنر کیا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے بعد میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ہی اچھے جو الفاظ میں انہوں نے پاکستان کو یاد کیا، اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ میری خواہش ہوگی کہ تعلقات کو بلڈ اپ کیا جائے. میرے خیال میں میں نے جو جن لابیز کا ذکر کیا، جو 6-7 لابیز پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، وہاں پر پرو انڈیا لابی ہے، اینٹائی چائنا لابی ہے، نان پرولیفریشن لابی ہے، یا باقی لابیز ہیں، تو انہوں نے غالباً ایک جب پریزیڈنٹ بننے کے بعد تھوڑا سا غلبہ ان کے اوپر لے لیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان کو انگیج رکھنا چاہیے ہر ایک لیول کے اوپر. ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ روابط بڑھانے چاہیے، کانگریس کے ساتھ بڑھانے چاہیے، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات چیت کرنی، اور وہاں پہ ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو جو سا ہے وہ بڑا ہی ایک پرنسپلڈ اور ایک ایکوریٹ پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا. بہت دلچسپ گفتگو. ناظرین آپ نے گفتگو سنی امبیسڈر جیلانی کی، اور بہت میرا خیال ہے ایسی گفتگو تھی جس سے ہم بہت سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو آگے آگے بڑھا سکتے ہیں، ان تھاٹس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.